اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. تو شیطان نہ بہت عمل کو مزین کرتا ہے. ابھی کسی کی آج کل شارٹ کلپ چل رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ, کسی ایکٹر کا شارٹ کلپ آیا کہ یہ جو بے حیائی ہے اور جو بھی حیا کے خلاف کام ہوتے ہیں ان کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے. دلیل یہ دی ہے کہ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے, برہنہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو لباس تو ہم بعد میں خود, یعنی بغیر لباس کے ہونا نیچرل ہے. لباس تو انسان نے خود ایک وضع کی ہے, یہ فطرت نہیں ہے. ماحول کا ایک حصہ بن چکا ہے, کلچر کا حصہ بن چکا ہے, اس لیے ہم پہنتے ہیں. مقصد کیا تھا کہ جو فلموں ڈراموں میں لڑکیاں بغیر لباس کے آ رہی ہیں تو اس عمل پہ جو بےہودگی کا لیبل ہے اس لیبل کو ہٹایا جائے. اب تو لوگ کہتے ہیں نا, لبرل لوگ بھی کہتے ہیں زیادہ ہو گئے, بےہودہ کپڑے پہن کے آئی ہوئی ہے بےہودہ. تو یہ بےہودہ کا لیبل یہاں سے کیا کرو, ہٹا دو. کیونکہ ہر انسان اپنی عزت چاہتا ہے. کوئی خاتون یہ چاہے گی میں بغیر کپڑوں کے آؤں اور لوگ مجھے کہیں بےہودہ؟ کوئی کہے گی ہے؟ کوئی چاہے گی یہ؟ کوئی چاہے گی مجھ کو یہ طعنہ ہو کہ یہ بے شرم ہے؟ اپنے عمل سے تو ثابت کر رہی ہے کہ مجھ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بجائے اس کے کہ کپڑے پہنے, انہوں نے اس عمل کو کیا کر دیا, بے شرمی کی فہرست سے خارج کر دیا کہ یہ بے شرمی ہے ہی نہیں. یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ہر برائی کو ان کی نظر میں کیا کر دیا ہے اچھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے تو پھر مرد چڈی بنیان میں گھومے نا, عورتوں کو کیوں گھما رہے ہو؟ مرد تو انگریز نے دیکھا آپ نے یہاں تک کسا ہوا ہوگا وہ, ہم تو پھر بھی گریبان کھول کے گھوم لیتے ہیں تھوڑی ہوا لگ جائے. انگریز ٹائی پہن کے کوٹ پہن کے یہاں تک کیا ہوتے ہیں, کسے ہوئے. مجال ایک بال بھی نظر آ جائے. اور ان کی لیڈیز کیا ہیں, جتنا اونچا گھرانہ ہوگا کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے. ہمارے لبرل لوگوں کا بھی یہی ہے. اور اس پہ کیا لیبل لگا دیا کہ اس کا بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مزید ترقی کر کے کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے اپنی نظر کی خود حفاظت کریں. ایسا ہی ہے معاشرے میں آپ چرس بانٹ رہے ہوں اور کہیں کہ لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو خود چرس سے بچائیں, ہم تو بانٹیں گے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ محلے میں چرس فری میں بٹ رہی ہے نا, آپ گئے بھائی یہاں سے دھندا ختم کرو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود ہی سمجھاؤ کہ نہ لیں ہم سے. ہم کہیں گے ہم بھی سمجھائیں گے نہ لیں, اور آپ کو بھی یہاں سے بوریا بستر گول کرنا پڑے گا. آپ معاشرے کو خراب کر رہے ہو. تو جو بے لباس عورت ہے, ہم مرد کو کہیں گے آپ بھی نظر جھکاؤ, لیکن عورت کو بھی بے لباس ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ہر عمل کو کیا کر دیتا ہے, بڑا اچھا لیبل لگا کے نا. فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا نا, وہ بھی نعرے بڑے اچھے لگا رہا تھا. مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى, لوگوں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. سر آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے. فرعون کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. فرعون کے دربار میں بعض لوگوں نے کہا یار باتیں تو صحیح کر رہے ہیں حضرت موسیٰ, باتیں کیا کر رہے ہیں, کوئی غلط بات تو اب تک کی نہیں ہے, کیسے قتل کر دیں, ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے. تو فرعون نے کیا کہا, میں وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے سر آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو سوچ سکتی ہے نا, یہ کیا کھوپڑی, کیا یہ جو ہے نا بلٹن ہے, کمپنی نے اچھی کھوپڑی ہی لگائی ہے آپ کے اندر, اس میں سارے اوریجنل سافٹ ویئر ہیں, تو یہ غلط بھی تو سوچ سکتی ہے. نہیں, یہ غلط, جیسے ہمارا اپنے قائدین کے بارے میں آج کل خیال ہوتا ہے نا کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. تو یہی فرعون کی سوچ تھی. فرعون نے کہا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, میری کھوپڑی کبھی غلط نہیں سوچتی, میں ہمیشہ درست بات کروں گا. وہ بات یہی ہے کہ موسیٰ کو معاذ اللہ
قتل کر دو. لوگ کہہ رہے ہیں فرعون ہی کے دربار میں کہ یہ شخص اپنی طرف نہیں بلا رہا, یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اور اس کی ایمانداری کو تم جانتے ہو, تمہارے محل میں پلا ہے, کس بیس پہ قتل کرنے ہم؟ نہ اسے حکومت چاہیے نہ ریاست چاہیے, یہ تو خدا کی دعوت دے رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, ہم قتل کریں گے کیونکہ میں وہی سوچتا ہوں جو بالکل درست. ابے دلیل تو دے کہ تیری بات درست کیوں ہے. فرعون کہتا ہے کہ دلیل کی کیا ضرورت ہے, میں تو میری کھوپڑی کیا ہے, کمپنی کی طرف سے بلٹن ہے, اس کے سافٹ ویئر سارے اوریجنل ہیں, لائسنس والے سافٹ ویئر ہیں, پاکستانیوں کی طرح نہیں ہیں. کمپیوٹر لے لیا 1 لاکھ کا اور سافٹ ویئر سارے اس میں ڈال دیے فری کے. تو میں یہ ساری چیزیں جو میرے سوچنے کا اسٹائل ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اسی شیطان کے اس مزین عمل نے فرعون کا بیڑا غرق کروا دیا. آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے, آپ ذرا ان سے بولو یار پارٹیشن کر دو, کہہ رہے ہیں یار یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا, یہ ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں, کیا ہو جائے گا وہ اگر میں اس کی وائف سے ملوں, وہ میری وائف سے ملے. ہم کوئی غلط نہیں سوچتے, ہم سب معاشرے میں ایک پاکیزہ معاشرہ ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر غلط سوچ بھی لیا تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر اس طرح سے آپ سوچنا شروع کر دیں, اگر کسی نے آپ کی بیوی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا, اس کی بیٹی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا, تو کیا ہے؟ سوچنے سے کیا ہوگا؟ کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا یا ڈالر نیچے آ جائے گا؟ آگے تک سوچو نا. جب بغیرت بننا ہے تو تھوڑا بہت بغیرت یہ کسی کام کا نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. کسی بھی بغیرت سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں, وہ آپ کو بتائے گا جب بغیرتی ہمیشہ اعلیٰ درجے کی ہو تو اچھی لگتی ہے. تھوڑی بہت بغیرتی کا کوئی فائدہ, یہ ٹھرکیوں کی طرح اس کی بہو کو دیکھنا, اس کی بہن کو دیکھنا, یہ ٹھرکیوں کا کام ہے. تبھی انگریز یہ والی ہر بغیرتی نہیں کرتے. تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی کیوں کوئی کسی کو دیکھے گا, وہ سب آپس میں ہم ایک دوسرے کی بہن بھائیوں کی طرح, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. خدا کیا کہہ رہا ہے بھائی تھوڑی سی پارٹیشن کر دو. خدا کے حکم کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. کہہ رہے ہیں عورتوں کو ادھر کر دو, مردوں کو ادھر کر دو. نہیں جی, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس خدا کی. تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے, کوئی غلط تھوڑی سوچتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط سوچنے سے کیا ہو جائے گا. اگر کوئی کسی خاتون کو بڑی بن ٹھن کے آئی ہوئی ہے شادی میں, اور کسی نوجوان کی نظر پڑی, اس کے دل میں غلط سلط خیالات آ گئے, تو کیا ہوگا؟ کیا کچھ ہوگا؟ کچھ بھی. اگر سوچنا شروع کر دو اس اسٹائل میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہیں سے تو برائی کی بنیاد ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کا نمبر لے لے, ہو سکتا ہے آپس میں تعلق قائم ہو جائے, تھوڑا اور بھی غیرت بن جاؤ. اگر تعلق قائم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے تعلق قائم ہو گیا, آپس میں فون پہ رابطہ ہو گیا, SMS ہو گیا, میسج بازیاں ہو گئیں, تو کیا ہوگا؟ کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ بولو نا آپ لوگ کو, کیا ہو گیا؟ اس سے سستا ہو جائے گا؟ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ممکن پھر وہ لبرل لوگ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کا فزیکل ریلیشن بھی ہو جائے, کسی کی بیوی ہو ریلیشن کسی اور کے ساتھ, کسی کی بہن ہے بغیر شادی کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ. کہتا ہوں جب بغیرت بننا ہے نا, پھر یہ گھٹیا حرکتیں نہ کیا کرو. بغیرت بننا ہے تو بغیرتی میں پوری بات کیا کرو. اگر فزیکل ریلیشن بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی ایڈز تھوڑی ہو جائے گا فوراً. آپ بھی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو کیا ہو جائے گا؟ انگریز کو کچھ ہو گیا؟ انگریزوں میں پتہ ہے جب برطانیہ کا لا تھا نا بر صغیر میں, ہم نے لا پڑھا ہے, اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی اگر کسی مرد سے غلط ریلیشن کر لے تو 50 روپے اس آدمی کو اس کی ہسبینڈ کو جرمانہ دینا ہے. اس وقت کے 50 تھے, اب پتہ نہیں زیادہ ہو گئے ہوں گے. بھائی ایک آدمی کی نیلسن کوئی بھی ہے انگریز, اس کی بیوی نے ناجائز تعلق رکھ لیے کسی بندے سے, تو شوہر کو اس پہ آتا ہے غصہ. اس غصے کی تلافی میں وہ بندہ اس کو کتنے روپے دے گا؟ 50 روپے. ہو سکتا ہے وہ 50,000 ہو گئے ہوں آج کل تو میرا خیال ہے یہ جرمانہ سسٹم گوروں نے کیا کر دی ہے. انہوں نے کہا یار جب بغیرت بننے تو 50 روپے بھی کیوں. تو بھائی فزیکل ریلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے کیا ہوگا,
جب اس شوہر کو پتہ چلے گا گھر میں پھڈے ہوں گے، مفتی صاحب اتنی بغیرتی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھڈے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کا ریلیشن نہیں ہے تو ان کے کیا پھڈے نہیں ہوتے؟ بہت سے ایسے پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں، لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بھی چلہ لگا ہوا تبلیغ میں، بیگم کو بھی لے کر گیا تھا، پھر بھی چلے میں ہی لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ ہمارے جو ماڈرن طبقہ ہے نا، یہ وہاں تک ہمیں لے جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس سے تو شادی بیاہ کا رواج ختم ہو جائے گا، ناجائز بچے پیدا ہوں گے، تو ہونے دو، انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں نا، گدھے تھوڑی پیدا ہوں گے. امریکن آرمی جو افغانستان میں طالبان سے لڑی ہے، ان میں تو بہت سے کے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. اس زیادہ اچھا لڑے ہیں وہ، جن کے ابا تھے وہ فون کر کے پوچھ رہا تھا بیٹا واپس کب آ رہا ہے. ابا والوں نے ٹینشن دی ہوئی تھی اپنے بچوں کو. جو ابا لیس تھے ان کا خاندان نہیں تھا، ان کے پیچھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ زیادہ بہادری سے لڑے ہیں. حقیقت ہے یہ. وہ کہتے ہیں ہم سن آف نیشن ہے، سن آف کنٹری ہیں، ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارا باپ امریکہ ہے. وہ زیادہ لڑے ہیں. اب جس کا باپ امریکہ ہو وہ تو باپ خود کہہ رہے ہیں نا لڑو جا کے. اور جس کا باپ نیلسن ہو، مائیکل ہو، وہ مائیکل فون کرے گا میرا بیٹا 6 مہینے سے لاپتہ ہے، جن صاحب کو ملے اس نمبر پہ رابطہ کریں. وہ لڑے گا صحیح طریقے سے. اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کا ابا پوچھے گا امریکہ سے میرا بیٹا گیا کہاں؟ ایک ہی تو تھا، ڈی این اے سے ثابت ہوا تھا یہ میرا بیٹا ہے. وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ ایک تو حلال بیٹے ویسے ہی مارکیٹ میں کم ہیں، اوپر سے جو تھے وہ طالبان نے مار دیے. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو؟ اس لیے انہوں نے کہا اگر انلیگل بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ تو اسی کو لیگل کر دو کہ بھائی دیر آر 2 types آف بچیز، بچوں کی 2 قسمیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ابا ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سنگل مدر پہ چل رہے ہیں. کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ ترقی پھر بھی امریکہ کر رہا ہے، پیٹرول وہاں سستا ہو رہا ہے اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بغیرتی کے لفظ کو اگر ڈکشنری سے نکال دو میرے بھائی، پھر جو کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بے غیرت بننا ہے تو پھر تمیز سے بنو، تاکہ بے غیرتی کا مزہ تو آئے نا. اور اگر آپ اس کو بے غیرتی سمجھتے ہو اور بے غیرت بننا پسند نہیں کرتے تو آپ کی وائف شادی بیاہ میں سج دھج کے جائے گی. آپ کو یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ کوئی بری نیت میری بیٹی پہ، میری بیوی پہ ڈال سکتا ہے. جیسے میرے دل میں کسی عورت کو دیکھ کے نیگیٹو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو کسی اور کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں. یا تو یہیں سے غیرت شروع کر دو، اور اگر بے غیرت بننا ہے تو پھر ناجائز بچے پیدا ہونے پر بھی کوئی پابندی، کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. پھر آپ بول دیا کرو یہ میرا بیٹا ہے لیکن تھوڑی کنفیوژن ہے، ہو سکتا ہے ستار کا ہو سکتا ہے، وسیم کا ہو، سبکتگین کا ہو. کیا ہوتا ہے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، میں نے اس کو اپنا لیا ہے. نادرہ میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ڈال دیا ہے، کوئی بات نہیں. ایسا ہوتا ہے. یورپ سے میرے پاس فون آتے ہیں، خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا، ناجائز بچہ پیدا ہوا، وہ ناجائز بچہ میرے شوہر نے مجھے لا کے پکڑا دیا، اس کو پالو، مجھ سے نہیں پل رہا. شریعت زانی کو ولد الزنا بچے کا باپ نہیں مانتی، سمجھ رہے ہو؟ شریعت کہتی ہے اس بچے کو ماں پالے گی، یہ ماں پالے گی اس کو، باپ نہیں. اس کو باپ مانتی نہیں ہے شریعت. باپ اسی کو مانتی ہے جو حلال پیدا ہوا ہو، اس کو مانتی نہیں ہے، اس کی کسٹڈی میں دیتی نہیں ہے. لیکن جب آپ غیرت لیس ہو جائیں تو پھر حلال حرام کی فکر ختم. اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک تو بچہ دوسرے کا اور وہ بھی ولد الزنا، کیسے وہ اس کو اپنائے گی؟ ٹھیک ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اس بچے کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن باپ کا تو قصور ہے نا. تو شریعت اس کو باپ والے رائٹ نہیں دیتی ہے، اور وہ کسی کے ذمے اس کو وہی پالے گی جس نے اس کو جنا ہے، وہی پالے گی، اسی سے وراثت ملے گی. باپ سے اس کا انلیگل باپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر غیرت ہے تو پہلے اسٹیپ سے غیرت شروع ہو جاتی ہے، اور اگر غیرت کو ڈکشنری سے نکال دو تو پھر آخری اسٹیپ میں بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے انگریز یہ ٹینشن نہیں لیتا. ہمارے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کے فادر کیا کرتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ فادر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے فادر
کیا کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے فادر تو ہوں گے بھائی, کرتے کیا ہیں, کہاں ہیں. آپ بتاؤ جی گٹکے کی دکان ہے, بھائی ریجیکٹ. آپ بتاؤ جی چرس بیچتے ہیں, نہیں جی ہمیں نہیں. آپ بتاؤ جی یہ فیکٹری ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ, تو پھر ہاں جی ٹھیک ہے. انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ کے فادر ہیں یا, بولو نا کیا ہو گیا, ہیں. پہلی بات وہ کہتا ہے فادر ہیں تو پھر آگے ڈیٹیل, نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں, میرے بھی ماموں, وہ انگریز کہہ رہا ہوتا ہے میرے بھی فلاں ماموں تھے, میرے بھی چاچو تھے, وہ بھی وداؤٹ فادر تھے, آج تک ان کے فادر کا اخبار میں اشتہار دینے سے بھی پتہ نہیں چلا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو, آپ کے لڑکے کو رشتے کے لیے ہمارا بیٹا پسند ہے یا ہماری بیٹی پسند ہے. سمجھ رہے ہو نا, میں بتا رہا ہوں نا, جب بے غیرت بننا ہے تو انگریز میں منافقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, منافقت نہیں. وہ کہہ رہے یار جب یہ چیز بے غیرتی کی ڈکشنری سے ہم نے یہ بے غیرتی کا لفظ نکال دیا, پھر آخری اسٹیپ تک پہنچو نا. تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے بیٹے کو ہماری بیٹی پسند ہے یا ہمارا, بولو بیٹا. بتاؤ ہمارے ہاں اگر اس طرح کے بیہودہ سوال ہوں, آدمی لعنت بھیج کے آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار ہم نے تو بتایا تھا, کسی نے ہمیں بتایا تھا شریف خاندان ہے, یہ کس قسم کے بیہودہ سوال پوچھ رہے ہیں. کراچی میں اگر ایسا ہو, پشاور میں, لاہور میں کہیں ایسا ہو, لڑکا آئے اور لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ کے فادر ہیں یا نہیں ہیں, آپ پہلے تو سمجھیں گے شاید یہ پوچھ رہے زندہ ہیں یا انتقال کر گئے. آپ کہیں گے کہ جی کیا مطلب آپ کا, زندہ ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں زندہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہیں سے آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو پہلے اسٹیپ پہ غیرت آنا شروع. اگر آپ کو یہاں غصہ نہیں آیا تو آخری بات پہ بھی آپ کو غصہ پھر بنتا نہیں ہے. پھر وہ پوچھ رہے ہیں جی اچھا ہیں, اب آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو ہمارا لڑکا پسند ہے یا ہماری لڑکی پسند. تو آپ کراچی یا پشاور یا پاکستان میں ہوگے تو آپ کیا کرو گے, بولو گے یار میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ کون سی خاندان ہے. پھر آپ کہیں گے پسند تو آپ کی بیٹی تھی, لیکن ان سوالات کے بعد آپ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. یہی کہو گے نا. انگریز یہ نہیں کہے گا, انگریز کہے گا براڈ. اچھا ہمارے لبرل طبقہ کہے گا براڈ مائنڈڈ. بھائی یہ گھٹیا سوچ والے لوگ, وہ آپ کو آزمائے گا کہ یہ لبرل ہے یا گھٹیا ہے. اس طرح سے ابھی ایک بیان آیا ہے نا ایک محترم کا کہ جس مجلس میں 25% مولوی ہوں یا 25% باپردہ خواتین ہوں, میں وہاں تقریر ہی نہیں کرتا. ایک شارٹ کلپ چلا ہے نا, پھر اس نے مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑایا کہ مدینہ میں تو کوئی اسکول نہیں تھا. وہ چلا ہے بڑا شارٹ کلپ, اس پہ لوگوں نے بہت کمنٹس کیے. اس نے کہا اگر جس محفل میں 25% داڑھی والے یا باپردہ عورتیں بیٹھی ہوں, میں تقریر نہیں کرتا وہاں پہ. یعنی اتنی نفرت ہے اس کو داڑھی والوں سے. اور پھر مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑائے کہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے, تو مدینہ میں تو اسکول نہیں تھا, کالج نہیں تھا. یعنی مدینہ کا مذاق اڑایا ہے. معاذ اللہ وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے. تو میں نے کہا اصل میں یہ لبرل آدمی ہیں, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دلائل سے اس کو جواب دیں. آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ جس لبرلزم کی دعوت دے رہے ہیں اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہو گیا ہے. لہذا ان کو جب ان کے ہاں زنا اور شادی کا فرق, بولو نا, ختم ہو گیا. لہذا ان سے کہا جائے کہ جس محفل میں 25% ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کو بیان کرنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اچھا نہیں لگتا. ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بیٹے کے لیے فیمیل مناسب رہے گی یا میل مناسب رہے گا, تو دیکھو یا تو مذہب ہے یا مذہب کی بغاوت ہے, درمیان میں مت چلو. صحیح ہے نا. انگریز اس نے مذہب کو جب اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے تو وہ مکمل لبرل بن گیا ہے. تو آپ بھی جب انگریز کو فالو کر رہے ہو نا تو پھر آپ مکمل فالو کرو, پھر پوری بات کرو, پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی بے غیرت بننا ہے تو تمیز سے بے غیرت بنو, اور اگر غیرت مند بننا ہے تو غیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بالکل ابتدا سے شروع ہوتی ہے. اس میں پھر آپ کو اپنی وائف کو پردہ کرانا پڑے گا, آپ کو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانا پڑے گا, آپ کو جو وہ تمام چیزیں جو ناجائز ریلیشن کی طرف لے کے جاتی ہیں, آپ کو ان تمام چیزوں پہ پابندی لگانی پڑے گی. پہلے اسٹیپ سے ہی غیرت دکھانا شروع کرو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 2 بچیاں آئی تھیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے
احداہن تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے. قرآن ان کی حیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ غیرت مند خاندان کی بچیاں تھیں, وہ حیا کے ساتھ چلتی بھی آئیں. تو قرآن کو ان کی حیا اتنی پسند آئی کہ اس حیا کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو عورت میں حیا کا ہونا, پردے کا ہونا, یہ غیرت کا تقاضا ہے. اگر یہ پردہ اور لباس ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ بے شرمی ہے, بےہودگی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو انتہا انگریزوں والی اختیار کرو یا غیرت اسلام سے لو. بیچ میں جو چلے گا وہ کسی کام کا بولو نہیں رہے گا, وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں یہ بہت گڑبڑ چل رہی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حیا نصیب فرمائے. شیطان نے جو پہلے زمانے میں عمل کو مزین کرتا تھا نا, پہلے زمانے میں عمل ہوتا تھا نفس کی غلامی سے, اب شیطان کا کردار اس میں زیادہ ہے. وہ ہر برائی پہ لیبل کیا لگا رہا ہے, اچھائی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.